7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 100 تک گفتگو ہو چکی تھی۔ یہاں سے اب نیا رکوع شروع ہوتا ہے، پارے کا 4تھا رکوع اور سورت کا 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ خطاب ہے ایمان والوں سے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو بیجا سوال کرتے تھے، اپنے تئیں ان کا گمان تھا کہ ہم مستحق ہیں اس سوال کے اور سوال یہ درست ہے، لیکن ہر آدمی کی فہم جو فیصلہ کر دے وہی درست ہو یہ لازم نہیں آتا۔ ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق ہی کرتا ہے، لیکن ہر فیصلہ اس سمجھ کے مطابق جو ہوگا وہ صحیح نہیں ہوتا۔ اس آیت کا ترجمہ لفظی یہ ہے کہ ایمان والو سوالات مت کرو ان چیزوں کے بارے میں اگر تم سے وہ ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری لگیں، اور اگر تم سوال کرو گے اس سے متعلق جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے تو ظاہر کر دیا جائے گا تمہارے لیے۔ اللہ نے معاف کر دیا اس سے متعلق سابقہ تمام گناہیں۔ اللہ مغفرت والے رحم والے۔ اب اس میں آپ دو تقسیم سمجھیں گے۔ ایک صحابی تھے اقرا ابن حابس، جب حج سے متعلقہ آیتیں نازل ہوئیں تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہم پر ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہم پر حج ہر سال فرض ہے؟ تیسری بار بھی آپ خاموش رہے، اور اس کے بعد بہت ہی سخت لب و لہجے میں فرمایا اگر میں تمہارے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کو پورا نہ کر سکتے، مشقت میں ہو جاتے، اور بعد میں آنے والے بھی تمہاری اس مشقت میں شریک ہو جاتے۔ اس لیے جتنا میں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس کے بارے میں حکم نہ دوں اس کو مجمل ہی خاموش ہو جاؤ، کھود کرید نہ کیا کرو۔ ابھی آپ نے ان کو سمجھایا ہی تھا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا شان نزول یہی لکھا ہے۔ اسے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ سوالات دو قسم کے ہوتے، کیونکہ مطلق سوال سمجھنا نہیں کیا۔ جملہ کیا ہے؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ مت سوال کرو ان چیزوں کے متعلق کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہو، یعنی اگر اس کا جواب صحیح صحیح دیا جائے تو تم کو ناگواری پہنچے۔ تو سوال دو قسم کے ہوتے، جیسے علم بھی دو قسم کا ہوتا ہے، علم نافع اور علم غیر نافع۔ بہت سے علم نفع نہیں دیتے، آدمی کو کھا جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انا نسألک علما نافعا۔ علما نافعا کی قید کیوں لگاتے تھے؟ کیونکہ ہر علم نفع نہیں دیتا، بعض علم سے آدمی گمراہ ہو جاتا، اور اس کی تشریح علامہ اقبال نے کی تھی تعلیم تیرے جوہر باطن کو کھا گئی، آب حیات پی کے تجھے موت آ گئی۔ آب حیات قرآن ہے، اور تعلیم جو باطن کو کھا جاتی ہے وہ تعلیم ہے جس میں دہریت ہو، تو تعلیم ہمیشہ مفید نہیں ہوتی۔ سوال دو قسم کے ہوتے، ایک وہ سوال جن سے انسان کے ایمان و عمل کا تعلق ہے، دین اور دنیا کا فائدہ ہے، اور ایک وہ سوال ہوتا ہے جس سے نہ کوئی دین و ایمان کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا آخرت کا نفع ہوتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کی تحقیر اور تذلیل کے لیے ہوتا ہے یا پھر ذہنی عیاشی کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مثلا کشتی نوح کتنی بڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا، اس وقت پانی کشتی کے لیے کتنا گہرا تھا۔ اس قسم کے سوالات ایسے ہیں جن کا کوئی تعلق نہ ایمان سے ہے، نہ دین سے ہے، نہ نفع سے۔ اور بعض لوگ کسی آدمی کو تنگ کرنے کے لیے سوال ایسا کرتے ہیں جو جا کے فٹ ہوتا ہو اس کے اوپر، اس کو تکلیف ہوتی ہو، اصلاح نہیں ہو سکتی اس سے،
حدیث میں آتا ہے اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی. جب تک آدمی اخلاص کے ساتھ سوال نہ کرے تب تک اس کے اندر عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے. تو یہاں دو قسم سے منع کیا ہے. ایک ایسے سوالات نہ ہوں جو بیجا ہوں، جواب سن کر تکلیف ہو، مشقت میں پڑ جائیں، اور ایک سوال ایسا کہ جو گزرے ہوئے ماضی کے احوال ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے عملی اعتبار سے، اب سوالات کر سکتے ہیں. اس صحابی کہتے ہیں اس آیت کے بعد ہم سوال کرنا بند کر دیے، یہاں تک کہ دل میں تمنا ہوتی تھی کوئی گاؤں کا دیہاتی آئے اور وہ نبی سے کچھ سوال کرے اور ہم اس کے جواب کو سنیں، لیکن خواہش یہ ہوتی تھی کہ دیہاتی ذرا اچھا آئے جو عقل مند ہو اور سوالات ایسے کرے جو بہت معقول ہوں، تاکہ ہمیں سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے اور خود بخود ہمارے پاس سوال جواب ہوتا رہے. تو صحابہ کو سوال جواب کا اتنا اشتیاق تھا، چنانچہ صحابہ کے سوالات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات، ان دونوں کا مجموعہ ایک کتاب چھپ چکی ہے، اردو زبان میں آ چکی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ آقا سے سوال کیسا کیسا کیا گیا اور آپ اسے کیا جواب دیا. کثرت سے سوال منع اس واسطے بھی کیا گیا، سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ کی تفصیلی بحث آ چکی ہے. گائے ذبح کرو، حکم یہ تھا، جو بھی چاہتے گائے ذبح کر دیتے، حکم پورا ہو جاتا. لیکن گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کے صفات کیسے ہوں، یہ سب پوچھتے گئے. اب ویسی گائے ملنی مشکل ہو گئی. قرآن نے خود کہا اگر انشاءاللہ نہ کہہ لیا ہوتا تو کبھی پورا نہ کر سکتے تھے وعدے کو، وَإِنَّا انشاءاللہ کہا تو اللہ نے پورا کرا دیا. تو پہلی بات یہاں سے معلوم ہوئی کہ سوالات وہی کریں جس کی ضرورت اور حاجت ہو عمل میں، اپنی ذات کے نفع کے واسطے سوالات کریں. ہاں ایک سوال کی اور بھی قسم ہے، وہ یہ ہے کہ شاگردوں کو چیک کریں کہ کس لیول میں ہے، یہ ان کا معیار علم کیا ہے، انہیں کہاں سے آگے پڑھایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوالات ایسا کرتے تھے. ایک مرتبہ کتاب العلم بخاری جلد اول میں روایت موجود ہے، آپ نے پوچھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے اور وہ درخت مومن کے مشابہ ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اور صحابہ درختوں کو دیکھتے اور مومن کو دیکھتے، دونوں کو ٹٹولتے ہوئے چلے گئے، درختوں میں جنگلوں میں چلے گئے. کون سا درخت ہو سکتا ہے جو مومن کے مشابہ ہے؟ مومن تو نفع دینے والا ہوتا ہے، مومن سدا بہار ہوتا ہے، مومن مضر نہیں ہوتا، مفید ہوتا. تو کون سا درخت ہے ہو سکتا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب جنگل میں چلے گئے اور میں اپنے گھر میں رہا، یعنی دماغ میرا، میں نے کہا ہو نہ ہو کھجور کا درخت ہے یہ. لیکن عمر میں چھوٹا بچہ تھا، مجھ سے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ان کی عمریں کافی تھیں، 70 سال 60 سال کے لوگ موجود تھے، بھلا ان کی موجودگی میں کیا زبان کھولتا میں، جیسے ہمارے خاموش رہا. تھوڑی دیر میں آپ نے کہا کہ وہ درخت کھجور کا ہے. ابن عمر کہتے ہیں میں خوشی سے اچھل گیا، آ کے اپنے ابا سے بتایا، حضرت عمر سے، کہ ایسا سوال ہوا، ایسا میں نے سوچا اور ایسا نبی نے جواب دیا. کہا پیارے اگر تم نے جواب دے دیا ہوتا اور اس سے نبی کو خوشی ہوئی ہوتی، یہ خوشی مجھ کو دونوں جہان سے بہتر ہوتی. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ علم کا امتحان لیا جانا چاہیے، اس میں کوئی خفت کی بات نہیں ہے. علم میں کمی ذاتی صحابہ کے درمیان تھی، انبیاء کے درمیان تھی. علم کی انتہا تو اللہ کی ذات کے پاس ہے، الی ربک منتہا. تو علم کی کمی ذاتی سے کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، علم بڑھتا ہی سے طریقے سے. اگر علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوال و جواب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. ملک بے سیاست اور مال بے تجارت اور علم بے بحث بڑھتا ہی نہیں. بحث کرتے کرتے ہی علم بڑھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ ہو، علم کے حصول کا مقصد ہو، دوسروں کو کمزور کرنا، زج پہنچانا مراد نہ ہو. تو حاصل یہ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک کہ سوالات ایسا مت کرو کہ اگر ظاہر کیا جائے تو تم کو تکلیف پہنچے. اس کا مطلب نہیں کہ سوالات کرنا ہی چھوڑ دو، سوالات کرو جس کا تعلق عمل سے ہو. اگر خود سوال کرتے شرم آتی ہے
تو اپنے کسی ساتھی سے اس سوال کو کرواؤ. اس کی مثال میں لکھا ہے بخاری میں، حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں ہیں، اور مسئلہ یہ پوچھنا ہے اگر کوئی بیوی کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور اس سے لذت کے بعد مزی خارج ہوتی ہے تو غسل واجب ہوتا کہ وضو واجب ہوتا؟ یہ پیشاب کے حکم میں ہے یا منی کے حکم میں ہے؟ یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے حضرت علی کو شرم آئی تو مقداد ابن اسود سے کہا کہ ذرا تم پوچھو. انہوں نے یہ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے جواب دیا کہ یہ مزی جو ہے پیشاب کے حکم میں ہے، اس کا دھو لینا وضو کے بعد کافی ہے، وضو کرنے کے واسطے کافی ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ دیکھو عمل کرنے والے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ سائل سے گزارش کرتا ہے ذرا آپ پوچھ کے بتاؤ. تو علم اگر ہے عمل کے لیے تو سوالات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور علم اگر تحقیر اور تذلیل کے لیے ہے، کسی کو زک پہنچانے کے لیے ہے تو منع کر دیا گیا ہے. ایک علت اور ہے منع کرنے کی، وہ آگے آ رہی ہے. ایمان والو سوال مت کرو، فضول سوال مت کرو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر ظاہر کر دیا جائے تم سے تو تم کو برا لگے، ناگوار لگے. وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سوال کرو عنہا کسی مسئول سے متعلق کارآمد باتیں ہی صحیح، حین ينزل القرآن، جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے نزول قرآن جاری تھا 23 سال کے عرصے کے درمیان. تبدا لکم، تو تمہارے واسطے ظاہر کر دیا جائے گا. عفا اللہ عنہا، عفا اللہ عنہا، یہ اللہ کی طرف سے پیشگی معافی ہے، معاف کر دیا اللہ نے. صحابہ کرام کی یہ شان ہے کہ اللہ نے کئی مقامات پہ معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیا، کیونکہ ان کے قلب کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے. عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جیسا کہا تھا بدر والوں کے بارے میں، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم واللہ غفور حلیم، اللہ مغفرت والے اور حلم والے ہیں. یہ ہے اصل علت 102 نمبر کی آیت میں ہے. قد سألہا قوم، سوال کیا تھا اس سے پہلے کچھ لوگوں نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر ہو گئے وہ انہی سے متعلق کفر کرنے والے. پہلے سوال کرتے، جب جواب مل جاتا تو بجائے ماننے کے اس کا انکار کرتے. یہ ان کی ہلاکت کی سبب ہو گئے، وجہ بن گئی. تو سوال کرنے والے سوال کریں تو اس نیت سے کہ جواب مرضی کے خلاف آئے گا تب بھی اور مرضی کے موافق آئے گا تب بھی بہرحال عمل کریں گے. یہ ہے اصل شرط. ورنہ ہوتا کیا ہے، عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں، چیک کرو 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے، جب تک مرضی موافق نہ آ جائے جواب پوچھتے رہو. اور جہاں کوئی مل گیا مرضی موافق بولنے والا، اب خوش ہو گئے، عمل کرو اس کے اوپر، موقع مل گیا. اب تو عمل کس طرح ہوا؟ جواب پہ عمل ہوا یا اپنی مرضی پہ عمل ہوا؟ مرضی کے موافق جواب آنے تک پوچھتے رہنے کا مطلب یہ ہے جواب عمل پہ نہیں ہوا. عمل اور جواب میں کیا ہے تعاوت؟ پہلا ہی شخص جس سے سوال کیا گیا جو جواب دیا اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر وہ معتمد علیہ نہیں ہے، اس کے علم پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، تو سوال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اور اعتماد اگر ہے تو جواب پہ عمل میں تاخیر کیوں تھی؟ اس لیے فرمایا قد سألها قوم من قبلكم، اس سے پہلے سوال کیا ہے بہت سے لوگوں نے تم سے پہلے. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے وہ اس کے ساتھ انکار کرنے والے. تو سوال کا جواب اس واسطے ہو کہ اس پر عمل کیا جائے. زکوٰۃ کے مسائل کثرت سے لوگ پوچھتے ہیں تاکہ زکوٰۃ واجب نہ ہو، اس سے بچ جائیں. اور جب تک کوئی ایسا نہ مل جائے کہہ دینے والا کہ ہاں اس شکل میں تم پر واجب نہیں ہوئی، تب تک پوچھتے ہی رہیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ جواب کا انکار ہے. انکار کی اور بھی شکلیں، اور انکار تو ہم نے عملی بہت چیزوں کا کر رکھا ہے. مثال کے طور پر نکاح ہے. نکاح ہمیں جو چیز عبادت ہے ان کو تو ہم نے فراموش کر دیا ہے، اور عبادت جو نہیں ہے، جو رسم و رواج ہے، اس کو ہم نے اپنا لیا ہے. کیوں؟ اس سے نفع ہوتا ہے ہمیں، اس نفع کے حصول کی خاطر. نکاح ہمیں کیا چیز ہے؟ ایک تو ہے مہر مقرر کرنا، بوقت نکاح حاضرین کا منہ میٹھا کر دینا، لڑکے کے ذمہ ہے ولیمہ کر دینا،
ان 3 خرچ کے علاوہ کوئی خرچ ثابت کر دو آپ. نکاح میں مہر مقرر کرنا، ادھار ہو یا نقد، نقد بہتر ہے ادھار سے. اور اس کے بعد جو حاضرین ہیں ان کا منہ میٹھا کرنا لڑکی والوں کے ذمہ یہ بھی نہیں ہے، دولہے کے ذمہ یہ بھی ہے. اور ایک شب گزرنے کے بعد ولیمہ کرنا. ان تینوں کے علاوہ بقیہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے. نہ بارات کا تصور ہے اسلام میں، بارات سرے سے ہے ہی نہیں. یہ تو ہندوستان کے رسم و رواج میں راتوں میں سفر میں خطرہ ہوتا تھا، کنیا کی حفاظت کے لیے دستہ ہوتا تھا آگے پیچھے، وہ اس دستے کی نقل ہے بگڑی ہوئی شکل جو بارات بن گئی ہے. یہ تو قرآن کریم سے متعلق، احادیث سے متعلق، سنت سے متعلق سوالات لوگ کرتے ہیں، لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ذہن معلوم کر لے اس میں کیا ہے، عمل کی نیت نہیں ہوتی ہے. یہ سب اس آیت کا مصداق ہے. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. سوال کیا انہوں نے اس سے پہلے، پھر ہو گئے اس کے منکر، یعنی عمل نہیں کیا. عمل کا نہ کرنا یہ عملی انکار ہے جو ثابت ہوتا ہے اس آیت سے. اب حلت و حرمت، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا، جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال اور جس کو حرام کیا وہ حرام. لیکن عربوں کا ایک دستور تھا کہ جانوروں کی کچھ شکلیں وہ حرام کر لیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام. یہ 4 نام بتائے یہاں پر. اللہ نے نہیں بنایا بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام. یہ 4 چیزیں ہیں. جانوروں کے مختلف صفات کی وجہ سے یہ نام رکھے گئے ہیں. ان میں بہت سے اختلافات بھی ہیں، لیکن بخاری کی روایت میں سعید ابن المسیب کے حوالے سے جو آئی ہے بات وہ یہ ہے. اونٹ، بحیرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بنا ہے بحر سے، اور بحر کے معنی سمندر کے آتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اس کا دودھ کوئی دوسرا استعمال نہ کرے، چاہے وہ بہہ کے نکلنا شروع ہو جائے. یہ تو ہے بت کے حوالے. اس جانور کو ہم نے بت کے حوالے کر دیا، اب اس کا دودھ دوسرا کوئی نہیں پی سکتا ہے. اس جانور کا نام کیا ہے؟ بحیرہ ہے. ولا صائبہ، صائبہ کے معنی سانڈ چھوڑ دیا ہوا، کسی بت کے نام پہ چھوڑ دیا جائے، نہ اس پر کوئی سواری کر سکتا ہے نہ ذاتی استعمال لا سکتا ہے، وہ چھوڑ دیا گیا ہے. تو یہ صائبہ ہے، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا گیا. اور وسیلہ، وسیلہ کے معنی وہ جانور اونٹنی جو مادہ ہے جس نے مسلسل کئی بچے دیے ہیں مگر سب مؤنث، کوئی مذکر نہیں، ہر بچہ اسے پیدا ہوا تو مؤنث ہے، اس کا نام وسیلہ ہے. اور حام کے معنی نر اونٹ جس نے کئی جفتی کی ہے، اس کی خاص تعداد ہوتی ہے. یہ سب شکلیں بنا رکھا تھا ان لوگوں نے. تو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام یہ سب اس طرح ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہیں. اللہ نے ان کا دودھ، ان کی سواری، نر ہو یا مادہ، جفتی کم ہو یا زیادہ، یہ سب تمہارے واسطے حلال رکھا تھا، لیکن تم نے ان صفتوں کو لازم کر کے اس کو حرام کر لیا. معلوم کیا ہوا؟ تم اپنی مرضی کے موافق حلال و حرام کیا کرتے ہو. اور جب بندہ اپنی مرضی کے موافق حلال و حرام کرتا رہے گا تو گویا وہ اللہ کے قانون کو نہیں مان رہا. ما جعل اللہ من بحیرہ، نہیں بنایا اللہ نے بحیرہ کو، یعنی مشروع نہیں ہے بحیرہ. ولا صائبہ، اور صائبہ بھی نہیں. ولا وسیلہ، وسیلہ بھی نہیں. ولا حام، اور حام بھی نہیں. ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ گڑھتے تھے اللہ پر جھوٹ. یہ اللہ پر جھوٹ گڑھنے کی شکلیں ہیں. کیا جس طرح سے وہ لوگ جھوٹ گڑھتے تھے اللہ پر، اس زمانے میں جو چیزیں اسلام میں نہیں ہیں اور ہم اسلام سمجھ کر کرتے ہیں، کیا اس کے مشابہ نہیں ہے؟ اسلام میں بحیرہ کا تصور نہیں تھا، اسلام میں صائبہ، وسیلہ کا تصور نہیں تھا، اور وہ لوگ کرتے تھے. تو اللہ نے کیا کہا؟ یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹی بات گڑھنے کے برابر ہے. تو آج کے مسلمان کثرت کے ساتھ اسلام کے نام پہ جو اعمال کرتے ہیں حقیقت میں وہ اسلام میں نہیں ہے. تو کیا یہ اللہ پر گڑھنا نہیں ہوا؟ نبی پہ گڑھنا نہیں ہوا؟ کیا نبی کا دین ناقص ہے؟ اگر نبی کا دین ناقص نہیں ہے تو اس دین سے انحراف کس بنیاد پہ ہے؟ محض خواہشات کی بنیاد پر.
اور خواہشات کی بنیاد پر جو انحراف ہوتا ہے تو اتباع اسلام کی نہیں ہوئی، خواہشات کی ہوئی، یہ اسی کے مشابہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ عقل کون رکھتا ہے؟ گزشتہ آیات میں آ چکا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو عقل مندو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ معلوم یہ ہوا اللہ سے ڈرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا، یہ عقل کا تقاضا ہے، اور اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا یہ بے عقلی کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہاں ان کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم پر عمل نہ کرنا اور پھر اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا نتیجے سے بے خبری کی دلیل ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو فائنل ہونے والا ہے وہ جنت ہے یا جہنم ہے، اور اس کا مدار کیا ہے؟ نبی کی اتباع ہے۔ ایک اور بے عقلی کی مثال دیا اللہ نے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا آ جاؤ اس حکم کی طرف جو نازل کیا اللہ نے اور رسول کی طرف، تو جواب میں کہتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جن پر ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو، ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے جس پر پایا ہے یہ ہمارے واسطے کافی ہے۔ آپ جو بلاتے ہیں انزل اللہ کی طرف الی الرسول، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ ترازو بھی بڑی اہم ترازو ہے۔ یہ آیت کئی مقام پہ آئی ہے، اس سے پہلے بحث آ چکی ہے اس کے اوپر۔ کثرت سے لوگ آبا و اجداد کی اتباع کرتے تھے۔ خود ابو طالب کی وفات کے موقع پر یہی تو کہا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو میں اللہ سے بچل جاؤں گا، اور ابو جہل بیٹھا ہوا اس نے کہا تھا نہیں، لوگ کہیں گے کہ تم نے اپنے آبائی دین سے انحراف کر لیا، اور اپنے آبائی دین کو چھوڑ دینا ایک معنوں میں اپنے آبا و اجداد کو بیوقوف ثابت کرنے کے برابر ہے، گویا وہ غلط طریقے پر تھے۔ آر کی بات ہے یہ، چنانچہ مرتے مرتے اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ آر کی وجہ سے۔ لوگ کہیں گے آبائی دین چھوٹ گیا، تو آبائی دین کی بہت اہمیت ہے۔ کیا آبائی دین ہمیشہ مفید ہوتا ہے یا کبھی مضر ہوتا ہے؟ دو جگہ تقسیم کیا اللہ نے، ایک سورہ یوسف میں تقسیم کیا ہے 13واں پارہ۔ تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ مطلق آبا و اجداد کی اتباع مذموم نہیں ہے۔ آبا و اجداد اگر حق پر ہیں تو ان کی اتباع باعث فخر ہے، جیسے جیل خانے میں یوسف نے کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ یہ فن کہاں سے آیا آپ کو خوابوں کی تعبیر کا اور اللہ سے قربت کا؟ تو کہا میں نے اتباع کی ہے، میرے آبا و اجداد کی اتباع کی ہے۔ ابراہیم میرے آبا و اجداد میں ہیں، یعقوب ہیں، اسحاق ہیں، ان کی اتباع میں نے کی ہے۔ تو دیکھو نبی تھے، نبیوں والے کام ان کے پاس موجود تھے، ان کی اتباع کیا تو باعث فخر ہے۔ اس لیے مطلق نفی نہیں کیا قرآن نے، ہاں یہ کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے آبا و اجداد کچھ نہیں جانتے تھے اور ہدایت پر نہیں تھے تب بھی ان کی اتباع کریں گے؟ یہ سوال کیا یہاں پر۔ اور دوسری آیت میں کہا گیا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا ان کے آبا و اجداد بالکل عقل نہیں رکھتے تھے تب بھی اتباع کریں گے؟ اس آیت پر ترازو رکھا اللہ نے، تقسیم کر دیا کہ اگر آبا و اجداد علم رکھتے تھے، ہدایت پر تھے، عقل رکھتے تھے، فہم رکھتے تھے تو ان کی اتباع باعث فخر ہے، اور اگر آبا و اجداد کے پاس علم نہیں تھا، وہ خود بھٹکے ہوئے تھے، توحید سے غافل تھے، تو ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ دیکھو ابراہیم نے اپنے باپ کی اتباع کیوں نہیں کی؟ ابراہیم پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، خلت کا تاج ہے، اللہ کے خاص دوست ہیں، لیکن جب اپنے باپ کو دیکھتے ہیں کہ بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں تو اپنے باپ کی اتباع نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان،
یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، تو باپ سے کہتے ہیں کہیں رحمان کی مخالفت میں شیطان کہیں چھو نہ لے آپ کو، کہیں عذاب نہ آ جائے آپ کے اوپر. باپ کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. کیوں؟ دیکھ لیا کہ یہ باپ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ان تینوں چیزوں کے درمیان میں ہمارے پاس ترازو آ گئی، وہ یہ ہے کہ آبا و اجداد کی مطلق تقلید نہ حرام ہے اور نہ ممنوع ہے اور نہ مطلق جائز ہے، بلکہ دیکھا جائے گا آبا و اجداد صاحب شریعت تھے، شریعت پر عامل تھے تو ان کی اتباع باعث فخر ہے، اور اگر شریعت سے ناواقف تھے، گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے تو ان کی اتباع جائز نہیں ہے. لیکن قرآن کا انداز دیکھو، قرآن نے یہ نہیں کہا کیا ان کے آبا و اجداد بھٹکے ہوئے ہیں تب بھی اتباع کریں گے، نہیں، ایسا نہیں کہا. کیوں؟ اس سے اشتعال پیدا ہوتا، غصہ پیدا ہوتا. ارے میاں تمہارے باپ تو جاہل تھے، غصہ آئے گا آدمی کو، برف کی طرح پگھل جائے گا. تو فرمایا کہ نہیں، انداز یہ ہو کہ اگر ان کے پاس صحیح راستہ نہیں تھا، صحیح راستے پر نہیں تھے، وہ خود شریعت سے واقف نہیں تھے تو ان کی اتباع نہیں کی جائے گی. باپ دادا ہونا نہ برا ہے نہ مذموم، یہ دیکھنا ہے کہ وہ صاحب شریعت تھے کہ نہیں تھے، علم والے تھے کہ نہیں تھے، ہدایت پر تھے کہ نہیں تھے، نبی کے طریقے پر تھے کہ نہیں تھے. اس طرح سے دے دیا اللہ نے ہمارے واسطے. اب کوئی شبہ نہیں ہے، ہر آدمی دیکھ لے اگر اپنے باپ کا عمل شریعت کے عین مطابق ہے تو باعث فخر ہے، باعث اتباع ہے، اور اگر اس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی استغفار کرے اور اپنے واسطے بھی سنت کا انتخاب کرے. یہ فیصلہ ہوتا ہے یہاں پر. تیسرا ایک رخ اور پیش کیا اللہ نے 105 نمبر کی آیت میں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا، کوئی بھٹکا ہے تو بھٹکنے دو، کوئی گمراہ ہے تو گمراہ ہونے دو، ہمیں تو اپنی اپنی فکر کرنا چاہیے. یا شیخ اپنا اپنا دیکھ، بھٹکے ہوں گے، آبا و اجداد کو نہیں معلوم تھا، ہدایت پر نہیں رہے ہوں گے، ہم سے کیا کرنا ہے، ہم کو اپنی فکر کرنا ہے. یہ بہت اہم مضمون ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اس ٹکڑے کو آپ اگر ترجمہ لفظی کر کے سوچیں گے، سوچئے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، تم پر لازم ہے اپنی فکر کرنا. علیکم انفسکم، علیکم تم پر لازم ہے، انفسکم تمہاری اپنی ذات. لا یضرکم نہیں مضر ہے تم کو، نہیں نقصان پہنچائے گا تم کو، من وہ شخص ضل جو بھٹکا ہوا ہے، اذا اہتدیتم جبکہ تم ہدایت پر ہو. اس کا ترجمہ سرسری آپ کے سامنے آ گیا. کیا سمجھے آپ اس سے؟ یہی تو آئے گا کہ اپنی فکر کر لو، اپنی اصلاح کر لو. جو بھٹکا ہوا ہے اس کا بھٹک جانا ہمارے واسطے مضر نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ بہت واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے. اس آیت کو لے کر خطبہ دیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. کنز العمال میں اس آیت کے ساتھ وہ خطبہ موجود ہے. خطبے میں کیا فرمایا انہوں نے؟ کہا لوگو تم تو یہ آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہو اور خوش ہو جاتے ہو کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی کا گمراہ ہونا مضر نہیں، لیکن میں نے سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے جب لوگ خداوند قدوس کی طرف بلانا چھوڑ دیں، برے کام پر ٹوکنا چھوڑ دیں، اچھے کام کا حکم کرنا چھوڑ دیں، تو اللہ تعالی کی طرف سے ان پر وبال یہ ہوگا کہ برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ اس برائی سے یہ خود نہیں بچ سکیں گے. برائی کا ماحول ایسا بن جائے گا کہ یہ بچ نہیں سکیں گے اس سے. اس لیے تم پر لازم ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں کرو اور قبول نہ ہو. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس آیت کے خلاف کیسے گیا؟ خطبہ بظاہر اس آیت کے خلاف ہو رہا ہے مگر نہیں ہو رہا ہے. دیکھو تجزیہ کریں گے. دو لفظ ہیں یہاں، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، علیکم انفسکم تم پر لازم ہے اپنی فکر کرنا، یعنی اولاً اپنی فکر کرنا تم پر لازم ہے، ثانیاً بیوی کی، ثالثاً بچوں کی،
اس کے بعد ماں باپ کی، اس کے بعد پورے گھر والوں کی، اس کے بعد پورے خاندان کی، اس کے بعد شہر کی، اور اس کے بعد اپنے شہر سے آگے بڑھ کر پورے ملک کی فکر کرنا ہے. یہی تو ترتیب بتائی گئی یہاں پر. یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ تم اپنا جو چاہے کر لو، سب کی فکر کرتے بیٹھو. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سب کی فکر اور اپنے سے بے خبر. تو پہلا حکم تو یہ ہے اپنی فکر کر لو. آگے جو کہا گیا جملہ لا یضرکم، تم کو مضر نہیں، من ضل، وہ شخص جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو. نسائی کی روایت میں یہ ہے تم ہدایت پر اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہو جب تک تمہارے اندر یہ صفت نہ پیدا ہو کہ تم داعی الی اللہ بنو. اذا اہتدیتم، تم ہدایت پر نہیں ہو سکتے ہو. کیوں؟ تم ہدایت پر ہونے کا مطلب تم قرآن پہ ہو، اور قرآن کریم میں سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے، صفات میں بتایا گیا ہے کہ تم داعی الی اللہ ہو، تم کو اللہ کی طرف بلانا ہے، برائیوں سے تمہیں روکنا ہے، اچھائیوں کا حکم کرنا ہے. تو اذا اہتدیتم کا جو لفظ ہے یہ شرط ہے، اس شرط میں وہ داخل ہے. چنانچہ وہ روایت پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اگر برائی کو دیکھے کیا کرے؟ فلیغیرہ بیدی، اس کو ہاتھوں سے بدل دے. برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے. طاقت نہیں ہے تو زبان سے برا سمجھے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں رکھ لے کہ جب قابل ہوں گا، موقع ملے گا، اس کی اصلاح کروں گا. اور اب اتنا بھی جذبہ اگر نہیں ہے تو اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں ہے. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ اذا اہتدیتم کی تشریح میں روایت لکھی ہے. خلاصہ کیا ہوا؟ تم حق پر ہو تو کسی کا گمراہ ہونا تم کو مضر نہیں، اور تمہارا حق پر ہونا مشروط ہے تم قرآن پہ ہو. اور قرآن کریم پر ہونے کا مطلب یہ ہے قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر کا نمونہ ہے. یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، جو نازل کیا گیا ہے یہ پہنچانا ہے. یہ ہے امر بالمعروف. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. یہ عقیدہ آخرت ہے. اکثر لوگ اس میں کمزور ہیں. ہمیں کہاں لوٹنا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں یہ قبرستان میں لوٹنا ہے. کہاں لوٹنا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری روح چلی جائے گی، جسم یہاں رہ جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا. لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ پرندہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس جائے گا، اور وہ اللہ کے پاس ہے. جب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ اس بندے کو دیکھیں گے اور یہ بندہ اللہ کو دیکھے گا، اور خوف خدا کی بنا پر اگر یہ مجرم ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب سے ڈرتا ہے دوہری جنتوں کا حقدار ہوتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے تو دو جنتوں کا حقدار بنتا ہے. تو اللہ کے پاس جانا یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے. ہم وہیں سے آئے ہیں اور وہیں جائیں گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ تم کو بتلا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے. کیسے بتلائیں گے؟ 3 شکلیں ہیں اس کی. جو تم کیا کرتے تھے یہ ختم ہو جا رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہو رہا. جس طرح سے دولہا اور دلہن کی فوٹو شادی خانے میں ریکارڈ کی جاتی ہے اور بڑھاپے میں دیکھی جاتی ہے، سب بڑھاپے میں کھول کے دیکھتے ہیں. جوان تھے تو ایسا تھے، دلہن یہ تھی، ماما یہ تھے، خالو یہ تھے، سب کی شکلیں مسکراہٹوں کے ساتھ قلم بند ہیں. ٹھیک ایسے ہی اللہ نے اس زمین کو حکم دے رکھا ہے تم تیار کرو ان کی فوٹو. سورہ زلزال پارہ 30 میں ہے. کیا کہیں گے زمین سے؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین سے کہیں گے پوری خبروں کو بیان کر دے. یہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرنا شروع کر دے گی. ایک شکل تو یہ ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب جو تم نے لکھی ہے اسے خود پڑھ لے. ہر آدمی یہ کتاب لکھ رہا ہے، اس کا نام کتاب زندگی ہے. بچپن کیسا گزرا، کیا تعلیم حاصل ہوئی، کہاں کہاں بیٹھا، کس کے پاس گیا، کیا زبان سے نکالا، کیسی کیسی حرکتیں کیا اس زمین پر، یہ سب کتاب تیار ہو رہی ہے. اس کا نام ہے زندگی کا کارنامہ، کارنامہ حیات ہے یہ.
یہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دے دیں گے، اپنی کتاب پڑھ لے، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ دوسری شکل ہوتی ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو نہ فرشتہ لکھ سکتا ہے نہ ہماری حیات میں آ سکتی ہے، وہ ہے غلط برے خیالات جو دل میں عزم کے طور پہ آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم ظاہر کریں گے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کو ہم جانتے ہیں۔ فرشتہ کتنا لکھے گا جو آپ کرتے ہیں، فرشتے وہی لکھتے ہیں۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو کرتے ہو وہ لکھتے ہیں، لیکن ہم وہ ظاہر کریں گے جو تم دل میں خیال رکھتے، ان تمام چیزوں کو ہم ظاہر کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا طویل آیت میں، اس مضمون کو پیش کیا گیا ہے۔ ٹائم ہے آدھا گھنٹہ۔ اگر کسی آدمی کو موت قریب ہو جائے، محسوس ہو کہ ابھی بچے کا نہیں، تو اس کے واسطے وصیت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وصیت کا درجہ یہ ہے کہ وہ 1/3 مال میں نافذ ہوگی۔ وصیت کو بدل دینے والے گناہگار ہوں گے۔ وصیت پر 2 گواہ کو بنانا چاہیے۔ یہ سب مضمون بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالی کی نگاہ میں مرنے والے کی وصیت، مرنے والے کے الفاظ اتنے اہم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی مرضی کے موافق اس کا متروکہ مال تقسیم ہو۔ یوں تو اللہ نے مال کی تقسیم اپنے پاس سے متعین کر دی ہے، لیکن اگر کوئی وارث کے علاوہ کو دینا چاہتا ہے تو 1/3 تک اس کی گنجائش رکھا ہے اللہ نے۔ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، طویل آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی کا مقرر کرنا مناسب ہے۔ شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہیوں کا ہونا، کب؟ اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کے پاس موت، حین الوصیتی، جب وصیت کرنے لگے، اثنانی ذوا عدل منکم، 2 ہوں عدل والے تم میں سے، 2 ایسے آدمی ہوں جو عدل والے ہوں، یعنی ان کے اندر اللہ نے کامل الضبط بنا رکھا ہو۔ عادل کسے کہتے ہیں؟ جو باتوں کو بدلتا نہ ہو، ہیرا پھیری نہ کرتا ہو، جیسا سنا ویسا ہی نقل کرنے پر قادر ہو۔ اور منکم کی شرط سے نکل گئے غیر مسلم، ایسے موقع پر منکم کا مطلب وہ تم میں سے ہو، یعنی مسلم ہو۔ اگر اتفاق سے مجبوری یا 2 دوسرے انسان ہوں جو تم میں سے نہ ہو، من غیرکم، تمہارے علاوہ میں سے ہو۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر ہو تم سفر کرتے ہوئے زمین میں۔ ضربہ کا صلہ جب فی آتا ہے، ضربہ کے ساتھ الارض آ جائے تو معنی سفر کرنا۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے، ضربہ کے معنی مطلق مارنے کے آتے ہیں، الضارب مارنے والا، لیکن ضربہ کے ساتھ مثل آ جائے، مثلاً، تو بیان کرنا، کہاوت بیان کرنا، ضرب الامثال بیان کرنا، حکایتوں کو لانا۔ اور ضربہ کے ساتھ اگر فی الارض آ جائے تو زمین میں سفر کرنا مراد دیا ہے، یہاں وہی مراد ہے۔ اگر ہو تم سفر کی حالت میں، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، پھر پہنچی تم کو موت کی مصیبت۔ موت کو مصیبت کیوں کہا؟ مصیبتن ہمارے اردو میں استعمال ہے، مصیبت کہتے ہیں طبیعت کے خلاف کوئی چیز کا پیش آنا، یہ مصیبت ہے اردو زبان کے اعتبار سے۔ لیکن عربی زبان کے اعتبار سے مصیبت یا اصابہ یصیب اصابہ کے معنی پہنچنا، چونکہ ایک شے ہے جو پہنچی ہے اس کا نام موت ہے۔ مصیبت اردو کے اعتبار سے ہے وہ، ورنہ عربی کے لحاظ سے ہر شے جو پہنچتی ہے وہ مصیبت ہے، پہنچنے والی شے کو مصیبت کہا جاتا ہے۔ موت مومن کے واسطے مصیبت نہیں ہے،
کوئی شاید سے کہے فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، پھر تم پر واقع موت کا پڑ جائے. ترجمہ کیا ہے مصنف نے، موت کا واقعہ پیش آ جائے. یہ نہیں کہا تم پر موت کی مصیبت آ جائے، کیونکہ مصیبت ہے نہیں. موت تو ایسا ہی ہے جیسا حیات. موت اور حیات میں بڑا فرق نہیں ہے مومن کے لیے. سورہ ملک پارہ 29 میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت اور حیات پیدا کیا تاکہ تم کو جانچے. تو موت و حیات دونوں، مصیبت کوئی نہیں ہے. حیات بھی اللہ کی نعمت ہے اور موت بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر موت نہ ہوتی تو اللہ سے ملاقات کیسے ہوتی؟ حضرت موسیٰ کا واقعہ بھولتا نہیں. یا اللہ 4 چیز ہوتی اور 4 چیز نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. 4 چیز بودے اور 4 چیز نہ بودے، کیا خوب بودے. موت نہ ہوتی، حیات ہوتی. فقر و فاقہ نہ ہوتا، تونگری اور مالداری ہوتی. بیماری نہ ہوتی، بس شفا ہوتی. اور جنت ہوتی، جہنم نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ نے سب کا جواب دیا، اگر جنت ہی جنت ہوتی اور جہنم نہ ہوتی تو ہم سے ڈرتا کون؟ کون ڈرتا ہم سے؟ اور اگر بیماری نہ ہوتی، شفا ہی شفا ہوتی تو ہمیں یاد کون کرتا؟ اور اگر فقر فاقہ نہ ہوتا، صرف مالداری ہی مالداری ہوتی تو ہماری اطاعت کون کرتا؟ بتاؤ فجر پڑھنے کون آتا آج کل؟ فجر پڑھنے وہی آتا ہے جو صبح سبزی منڈی جانا ہے کمانے کے لیے، ورنہ اتوار آ گیا تو ماشاءاللہ 9 بجے تک سونا ہے. کون اٹھتا؟ کون اٹھتا فجر کی نماز کے لیے؟ غریب اٹھتے ہیں یہ. تو یہ سب شکلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ موت بری ہے نہ حیات بری ہے. جنت اور جہنم یہ اللہ کا ایک انتظام رکھا ہے اللہ نے. یہ سب بندوں کے واسطے ہیں تاکہ بندے جہنم کے خوف سے اللہ کی طرف مائل ہو جائیں. تو یہاں پر لفظ موت بری شے نہیں ہے، دونوں اہم شے. جب تک بندہ موت کے برج کو پار نہیں کرے گا جنت تک داخل نہیں ہو سکتا، وہاں پہنچے گا نہیں. تو اگر راستے کے اندر موت آ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تحبسونہما تو ان دونوں کو یعنی گواہوں کو آپ روک لو نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، اور وہ دونوں گواہ قسمیں کھائیں اللہ کی. ان ارتبتم، اگر تم شک کے اندر ہو. لا نشتری بہ ثمنا قلیلا، لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم نہیں لینا چاہتے ہیں اس کے بدلے کوئی قیمت. ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ دونوں قرابت دار ہوں. ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم ہرگز چھپائیں گے نہیں اللہ کی گواہی. انا اذن لمن الآثمین، بے شک تب تو ہم ہو جائیں گے گناہگاروں میں سے، یعنی ہم گناہگار ہو جائیں گے. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ سفر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. سفر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. ایک صاحب بیمار پڑ گئے. بیمار پڑ گئے، اندازہ ہوا کہ اب ہم بچیں گے نہیں. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے 2 کو پکڑا اور کہا یہ مال میرے ورثہ کے حوالے کر دینا، اور یہ مال کی چٹھی ہے لکھ دیا، لکھ کے چٹھی اس میں ڈال دیا، بتایا نہیں کہ چٹھی اس میں ہے، خالی مال باندھ کے دے دیا. اس مال میں چٹھی بھی ہے، اس کا ذکر تک نہیں کیا. ان لوگوں نے لا کے مال کو واپس دے دیا جس کا تھا وہ. انہوں نے کھولا تو اس میں چٹھی نکلی، اور چٹھی میں فہرست نکلی. اس کے مطابق پورا مال موجود تھا. 1 گلاس چاندی کا غائب تھا، چاندی کا 1 گلاس غائب تھا. اب انہوں نے کہا کہ وہ گلاس کہاں ہے؟ ہم کو تو نہیں معلوم، جو سامان تھا لا کے دے دیے، ہمیں نہیں معلوم. قسم کھا لیا اللہ کی ہم کو نہیں معلوم. اس کے بعد اتفاق سے وہ گلاس مکے میں کسی دکان پر سے
لانے کا دعویٰ کیا ان میں سے ایک آدمی نے جو سفر میں تھا، فلاں مقام سے میں نے خریدا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جس کا یہ مال تھا ان وارثوں میں سے کوئی کھڑا ہو کر قسم کھائے کہ نہیں، یہ گلاس تو ہمارا ہے اور ہماری قسم زیادہ حقدار ہے تمہاری قسم کے مقابلے میں، کیونکہ تم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خریدا ہے، اور دعویٰ کرنے والے کو 2 گواہ چاہیے خریدنے پر، اور ہم کہتے ہیں تم نے نہیں خریدا ہے تو ہم نے نفی کی ہے، ہماری قسم کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ یہ ہے یہ مضمون جو چلا جا رہا آپ کے سامنے۔ تو اس واقعے پر کیا حکم یہ ہے کہ تم 2 گواہ کو مقرر کر لو، اور وہ گواہ قسمیں کھائیں اور یہ کہیں کہ ہم قسموں کو چھپاتے نہیں ہیں، اگر ہم چھپائیں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پس اگر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ دونوں کے دونوں گناہ کے مستحق ہو گئے، یعنی جھوٹ بول دیا، استحقا اسمن، گناہ کے مستحق ہو گئے، فآخران یقومان، پھر دوسرے 2 کھڑے ہوں، مقامہما، اسی کی جگہوں پر، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جو مستحق تھے ان کے خلاف 2 آدمی کھڑے ہوں، فیقسمان باللہ، اور وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری شہادت زیادہ حقدار ہے ان دونوں کی شہادت سے، وما اعتدینا، اور ہم نے تجاوز نہیں کیا ہے، انا اذن لمن الظالمین، بے شک تب تو ہم ہو جائیں گے گناہگاروں میں سے۔ ان دونوں آیتوں میں 2 باتیں پیش کی گئی، یعنی اللہ کی نگاہ میں وصیت کے موقع پر بھی گواہ کا ہونا اس واسطے ضروری ہے، اور اگر لکھی ہوئی تحریر مل جائے تو وہ بھی ثبوت کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اس کو ہم سکھ اور دستاویز کہتے ہیں، تو دستاویزی ثبوت بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ بات زیادہ قریب تر ہے کہ وہ لائیں گواہی اسی کی حقیقت پر، علی وجہہا، اسی کی حقیقت پر، او یخافوا، یا وہ کم سے کم ڈریں کہ رد کر دی جائیں گی قسمیں ان کی قسموں کے بعد۔ یہ موقع کیوں دیا اللہ نے؟ تاکہ لوگ جھوٹی قسمیں نہ کھا سکیں، کہیں ان کی قسموں کی تردید نہ ہو جائے، اور جب کسی کی قسم کی تردید کی جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے، تو اس کی ویلو معاشرے میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس اندیشے کو باقی رکھا اللہ نے تاکہ کوئی جھوٹی قسمیں نہ کھا سکے۔ ایک واقعہ ایسا ہی تو پیش آیا تھا ابو سفیان کا۔ ابو سفیان کو ایک بادشاہ بلاتا ہے، ہرقل بادشاہ، ہرقل اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچے قریش کے دستے کہ جو مسلمان آئے ہوئے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے، یہ ہمارے بھگوڑے غلام ہیں۔ یہ ہرقل نے کہا اچھا ان کو بلاؤ، ان سے ذرا بات کریں گے۔ کہا تم میں سب سے زیادہ قریب کون ہے اس نبی سے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں قریب ہوں خاندانی اعتبار سے۔ کہا ٹھیک ہے ان کو آگے بٹھاؤ، سب سے آگے ان کو بٹھایا، اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے بٹھا دیا تاکہ اشارہ نہ کر سکیں، شکل نہ دیکھ سکیں، اور یوں کہا دیا کہ ہم ان سے سوال کریں گے ترجمان کے طفیل میں، ترجمان کے ذریعے سے بات کریں گے، اگر یہ کہیں غلطی کریں تو پیچھے والے تم لوگ مجھے اشارہ کرنا کہ غلط بول رہے ہیں۔ یہ ابو سفیان کہتے ہیں ایک موقع آیا جھوٹ بولنے کا، لیکن دل میں خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو میں یہ غلط بول دوں اور پیچھے والے بادشاہ کو بول دیں کہ یہ غلط بول رہا ہے، تو بادشاہ کے سامنے وہ پورے قائد کا کردار سامنے آ جائے گا۔ اس خوف سے میں غلط نہیں بول سکا، جھوٹ نہیں بول سکا، حالانکہ ایک موقع آ گیا تھا کہ یہاں پر میں جھوٹ بول سکتا تھا۔ یہ روایت بخاری میں کتاب الوحی کے اندر موجود ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ سوال کیا تھا، وہ جواب کیا تھا، وہ سنایا جائے۔ یہ متعلق یہاں پر نہیں ہے سوال جواب، لیکن تھوڑا سا سناتا ہوں اس میں سے، نہیں تو آپ کہیں گے بالکل کاٹ دیا۔
ابو سفیان سے پوچھا ہرقل بادشاہ نے، جو تمہارے درمیان نبی ظاہر ہوا ہے وہ خاندانی لحاظ سے کیسا ہے؟ خاندان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا پورے مکے میں سب سے بڑا خاندان والا ہے، کیونکہ سب میں چھائے ہوئے قریش تھے، بنی ہاشم تھے، اور بنی ہاشم کا یہ فرد ہے سب سے بڑا۔ کہا کبھی جھوٹ بولا ہے اس شخص نے؟ کہا نہیں۔ اس دعوی نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں۔ اچھا، اس کی اتباع کرنے والے کمزور لوگ ہیں کہ مالدار لوگ ہیں؟ کہا کمزور لوگ ہیں۔ کہا دن بدن گھٹتے ہیں کہ بڑھتے ہیں؟ کہا بڑھتے ہیں۔ کہا بھی تم میں ان سے جنگ ہوئی؟ کہا ہوئی جنگ۔ نتیجہ کیا رہا؟ کہا کبھی وہ غالب کبھی ہم غالب، ڈول کی طرح ہوتا۔ ڈول جو کنویں میں ہوتا ایک نیچے جاتا ایک اوپر جاتا، پھر نیچے والا اوپر جاتا، اوپر والا نیچے جاتا، ڈول کی طرح ہے۔ یعنی بدر میں کیا ہوا؟ وہ غالب ہوئے، اور وحد میں ہم غالب ہوئے، یہ بولنا چاہ رہا۔ اس کے بعد یہ جملہ پوچھا کبھی تم سے معاہدہ ہوا، بدعہدی ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ موقع تھا جھوٹ بولنے کا، لیکن خیال ہوا کہ پیچھے والے کہیں گے کہ دیکھو جھوٹ بولا ہمارا قائد، ان کے خیال سے میں جھوٹ نہیں بول سکا، ورنہ بولنا جا رہا تھا یہ کہ اب تک تو نہیں کیا ہے، لیکن اب ایک مدت ہم میں ان کی درمیان صلح کی طے ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں وہ کیا کرنے والے ہیں، نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے۔ تو خلاصہ یہ ان کا سوال جواب بڑا دلچسپ تھا۔ سوال کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو ہر نبی بڑے خاندان میں آیا، ہر نبی بڑے خاندان میں آیا، اور جو بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا؟ اور جس کی اتباع غریب لوگ کرتے ہیں، شروع سے ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ نبی کی اتباع کرنے والے غربا ہی رہے ہیں۔ تعداد کا بڑھتے رہنا علامت یہ ہے کہ ان کے دل میں جب ایمان جذب ہو جاتا ہے تو وہ نکلتا نہیں ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے ہماری۔ اور حکم کیا کرتے ہیں؟ تو وہاں کا صدق کا، امانت کا، وفاداری کا، نمازوں کا، یہ سب ہم کو حکم دیتے ہیں۔ کہا ہاں سابقہ نبیوں کا حکم ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ اور بھی سوال جواب کیا، طویل ہے وہاں پر۔ بتانا یہ ہے صرف کہ جب کسی آدمی سے قسم لی جائے تو اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ اس کی قسم مانی بھی جا سکتی ہے، اس کی قسم رد بھی کی جا سکتی ہے۔ جب یہ موقع رہے گا تو آدمی سوچ سمجھ کے قسم کھائے گا۔ یہ پکا وعدہ نہیں کر لینا کہ تم قسم کھاؤ میں مان لیتا ہوں، نہیں، قسم کھلانے کے بعد ماننا اور نہ ماننا یہ فیصلہ بعد میں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی باتوں کو سنو، یعنی اس کو عمل کی نیت سے سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتے فاسق قوموں کو، جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور فسق و فجور میں لگ جاتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے عام طور سے؟ یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم جان بوجھ کے کھا رہا ہے، یہ مال نہیں ہے میرا، پھر بھی قسم کھا رہا ہوں کہ میرا مال ہے، تو یہ فسق کہلاتا ہے، اور ایسے فاسق کو اس معاملے میں اب ہدایت نہیں مل سکتی۔ یعنی جان بوجھ کر جو حق کو رد کر دے گا اور حق کو ٹھکرائے گا، حق کو جھٹلائے گا، اس کی ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان دونوں آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ وصیت میں اور مال میراث میں اور گواہوں کے ساتھ قسم کھانے اور کھلانے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، نہ جھوٹی قسم ہو، نہ وصیت جھوٹی نافذ کی جائے، اور نہ گواہوں کو حق بنتا ہے کہ ہیرا پھیری کریں۔ یہاں تک اللہ نے تحفظ فرمایا ہے ہر میراث کے مال کی بھی اور گواہوں کے گواہوں کی بھی۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم ہمیشہ اپنا احتساب کرتے رہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس پہنچ کر حساب دینا ہے۔ یہاں پر رکوع مکمل ہوا، اب آخری رکوع بچتا ہے سورہ مائدہ کا، اور اس آخری رکوع میں آخری دو رکوع ہیں، ان دو رکوعوں میں قیامت میں کیا حال ہوگا اور رسولوں سے کیا سوال جواب کیا جائے گا، ان تمام کو پیش کیا گیا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے جب رسولوں کا یہ حال ہو سکتا ہے سوال جواب کی شکل میں، تو عام لوگوں پر حال کیسا طاری کیا جائے گا۔ تو یہاں سے انشاءاللہ اب
یوم یجمع اللہ الرسل سے گفتگو آئندہ ہوگی. ہاں ہمارے ساتھی کی خواہش یہ ہے کہ خلاصہ سناؤ. خلاصے میں کیا ہوتا؟ یاد ہو جاتا، نہیں تو بھول جاتا. پہلی بات یہ ہوئی تھی پہلی آیت میں کہ سوال بے جا نہ کرو. سوال وہی کرو جو تمہاری حاجت ہے، جسے دین دنیا کا فائدہ ہو، عمل کا فائدہ ہو. سوال بے جا نہ ہونا چاہیے. دوسرے، اپنے طرف سے کوئی حلال و حرام کا فیصلہ نہ کریں. حلت و حرمت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو جانوروں کے اندر بھی کسی قسم کی تفریق کرتے ہیں حلت و حرمت کی، وہ در حقیقت یہ اللہ کے شریعت میں تبدیلی کرتے ہیں. اور تیسری بات کہی گئی ہے یہاں پر کہ آبا و اجداد کی مطلق تقلید نہ جائز و مستحسن ہے اور نہ ممنوع ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ صاحب شریعت تھے اور ان کا عمل سنت کے مطابق تھا تو ان کی اتباع باعث فخر ہے، اور ان کا عمل سنت سے ہٹا ہوا تھا تو ان کی اتباع باعث فخر نہیں ہے، بلکہ ان کے حق میں دعائے خیر کرنا واجب ہے. تیسری بات کہی گئی ہے کہ تم پر لازم ہے کہ اپنی فکر کرو. گمراہوں کا گمراہ ہونا تمہیں مضر نہیں ہے، بشرطے کہ بس اپنے طاقت کے موافق تم ان کی اصلاح میں لگے رہو. یہاں سے لکھا ہے فقہا نے کہ جو آدمی، جو عالم خاص طور سے فرض عین سے فارغ ہو اور فرض کفایہ کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس پر لازم ہے کہ دوسروں کی فکر میں بھی لگے. اور آخری بات یہ عرض کی گئی ہے کہ اگر سفر کا موقع آ جائے اور وہاں تمہارے اپنے گواہ بھی نہ مل سکیں تو کیسے بھی تم نے 2 گواہ مقرر کرنا ہے تاکہ وصیت کے مطابق مال ورثہ کے حوالے پہنچ جائے. اور یہاں اگر جھوٹی قسمیں کھانے والے پہنچیں تو ورثہ میں سے کوئی سچی قسم کھائے کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس قسم کا، اور یہ مال دستاویز کے مطابق ہم کو ملنا چاہیے. یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائے.